نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم سورۃ نساء کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 پڑھیں گے۔ آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ نے جو اطاعت کرنے والے ہیں ان کے انعام کو ذکر کیا ہے، اور آیت نمبر 14 میں جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کی سزا کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 15 کے اندر ایک اور حکم شرعی کو بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی وراثت کے احکام کو بیان کیا، وہ بھی شرعی احکام ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انعام اور سزا کو بیان کیا، اور اس کے بعد پھر حکم شرعی کو بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، تلک حدود اللہ، تلک یہ، حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں، ومن اور جو یطع اللہ اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ تو داخل کریں گے اس کو، جنات ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار جاری ہوتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک اور یہ فوز العظیم بڑی کامیابی ہے۔ تو اس سے پہلے چونکہ وراثت کے احکام کو بیان کیا، اور اس میں بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جو انسان کی عقل میں نہیں آتے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے باپ تمہیں زیادہ نفع پہنچائیں گے یا تمہاری اولاد تمہیں زیادہ نفع پہنچائے گی۔ تو اللہ جانتے ہیں، تو اس وجہ سے جو اللہ نے حکم بیان کر دیا ہے تم اس کو پورا کرو۔ اور یہاں پر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، یعنی اس میں انسان اپنی عقل کو استعمال نہ کرے، یہ اللہ نے حد بندی کر دی ہے کہ یہ تمہاری حدود ہیں، اس سے باہر مت نکلو، اس سے تجاوز نہ کرو، جو اللہ نے حدود بیان کر دی ہیں ان کی پاسداری کرو۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی اس کی حدود کی پابندی کرے گا، اس کے حلال کو حلال سمجھے گا، اس کے حرام کو حرام سمجھے گا، اس کے متعین کردہ احکامات کو پورا کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، تو جیسے ہی یہ شخص مرے گا تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اب دیکھیے کہ جو باغات ہیں وہ کس طرح سے خشک ہوتے ہیں، کہ یا تو یہ کہ ان کا وہ زمین اچھی نہ ہو، یا یہ کہ ان کو پانی دستیاب نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنات تجری من تحتها الانہار، تو ان ایسے باغات میں رہیں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اب باغات میں جب نہریں جاری ہوں تو اس سے ایک تو یہ کہ منظر خوبصورت ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ باغ کی عمر بڑھ جاتی ہے، باغ خشک نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس بات کو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ دیکھیں کہ ایک بندہ اگر اللہ نے اس کو 40 سال عمر دی، اس نے اللہ کی 40 سال اطاعت کی، اس کو 60 سال عمر دی گئی، اس نے 60 سال اطاعت کی، اس کو 80 سال عمر دی گئی، اس نے 80 سال اطاعت کی۔ اگر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی عمر دی جاتی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام بھی یہ رکھا کہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہے گا۔ اسی طرح ایک کافر ہے، اس کو 40 سال عمر دی گئی، اس نے نافرمانی کی، 60 سال عمر دی گئی اس نے نافرمانی کی، 80 سال عمر دی گئی اس نے نافرمانی کی۔ اسی طرح اگر اس کو ہمیشہ کی عمر دی جاتی تو وہ ہمیشہ نافرمانی کرتا، تو اس کی سزا بھی پھر ہمیشہ کے لیے ہی متعین کر دی گئی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ خالدین فیہا
وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر، وہ باغات کے اندر رہیں گے، وہاں سے ان کو نکالنے والا کوئی نہ ہوگا، ان پر موت طاری نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَذَلِكَ فوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ جس کامیابی کو انسان تلاش کرتا ہے، تو کامیابی اصلاً کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اور اس کی حدود کی پاسداری کرنے میں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو نافرمانی کرے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تجاوز کرے اس کی حدود سے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کی بھی نافرمانی، اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی، نہ اس کے نزدیک اللہ کے احکامات کی کوئی قیمت، نہ اللہ کے رسول کے احکامات کی کوئی قیمت، اور پھر وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ نے حدود متعین کی ہیں اس کی بھی وہ پاسداری نہیں کرتا، اس کی بھی وہ کوئی رعایت نہیں رکھتا، تو ایسا شخص کہاں مومن ہو سکتا ہے؟ اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، میں نے کیا عمل کرنا ہے، کون سا عمل نہیں کرنا، اللہ کی فرما برداری کا عمل کون سا ہے، نافرمانی کا عمل کون سا ہے، وہ کسی عمل کی طرف بھی توجہ نہیں کرتا، تو ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یدخلہ نارا، داخل کریں گے اس کو، نارن آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وَلَہُ، اور اس کے لیے، عذاب مہین، عذاب ہے اہانت والا، اہانت کا مطلب ذلت امیز عذاب ہے، رسوائی والا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ دیکھیے کہ اطاعت کرنے کا نتیجہ کامیابی کا ملنا ہے، اور نافرمانی کا نتیجہ عذاب ہے اور اہانت امیز ہے، ذلت امیز عذاب ہے۔ جس طریقے سے بھی اس کو یعنی ذلیل اور رسوا کیا جائے، اس کے لیے اس کا حق بنتا ہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی حدود کو پامال کیا۔ اب جس طرح یہ حدود متعین کی ہیں، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم شرعی کو بیان فرمایا، واللاتی، اور جو خواتین، یاتین الفاحشہ، برائی کا ارتکاب کریں، من نسائکم، تمہاری بیویوں سے، تمہاری بیویوں میں سے، فاستشہدوا علیہن، تو ان پر گواہ بناؤ، اربعۃ منکم، اپنے سے 4، یعنی اگر کوئی مسلمان خاتون فاحشہ کا ارتکاب کرتی ہے، زنا کا ارتکاب کرتی ہے، تو پھر اس پر 4 گواہ بناؤ، وہ 4 گواہ بھی اربعۃ منکم، تم میں سے ہونے چاہیے، یعنی مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، تو وہ گواہ سمجھا جائے گا۔ کافر جو ہے وہ مسلمان کی گواہی میں شریک نہیں ہو سکتا، اور یہ جو زنا کا گناہ ہے، اس میں عورتوں کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے۔ یہاں پر 4 گواہ اس لیے رکھے گئے تاکہ کسی آدمی کے لیے کسی پر تہمت لگانا آسان نہ ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے دو لوگ مل جائیں اور کچھ لوگ مل جائیں اور پھر وہ ان کے خلاف تہمت لگا دے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سختی رکھی ہے، ایک تو یہ کہ مرد ہوں گے اور دوسرا پھر 4 گواہ ہوں گے، اور ایک اور وجہ اور علت علماء نے بیان فرمائی ہے، تو چونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس میں 2 لوگ شریک ہوتے ہیں، تو ہر ایک کی طرف سے 2 گواہیاں ہو گئیں، تو اس طرح سے 4 گواہوں کا ہونا ضروری رہا۔ اور پھر اربعۃ منکم، تم میں سے ہوں گے، یعنی مسلمان بھی ہوگا، عاقل بھی ہوگا، بالغ بھی ہوگا اور مرد بھی ہوگا، ان 4 شرطوں کے ساتھ وہ ان پر 4 گواہ لائے جائیں گے۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ،
تو روک رکھو ان کو فی البیوت گھروں میں، حتی یہاں تک کہ یتوفاہن الموت اٹھا لے ان کو موت، او یجعل اللہ یا بنائے اللہ لہن سبیلا ان کے لیے کوئی راہ۔ تو یہ ابتدا میں حکم تھا کہ جب تک جو زنا کرنے والے ہیں ان کی سزا رجم متعین نہیں کی گئی تھی، تو اس سے پہلے کا یہ حکم ہے کہ ان کو پھر گھروں کے اندر پابند کر دو کہ وہ گھروں کے اندر ٹھہری رہیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں، یہاں تک کہ یا تو وہ مر جائیں یا یہ کہ ان کے لیے اللہ کوئی اور راہ نکال دے۔ تو جو اور راہ نکالی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کے لیے سزاؤں کو تجویز کیا، اور دو طرح سے سزائیں متعین کی گئیں۔ اگر زنا کرنے والے مرد اور خواتین، مرد اور عورت دونوں شادی شدہ ہوں تو دونوں کو رجم کر دیا جائے۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کروایا۔ اسی طرح قبیلہ ازد کی ایک عورت تھی، اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا اور اس نے اقرار کیا، تو اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کروایا۔ اسی طرح یہود میں سے ایک آدمی نے زنا کیا تھا تو اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کروایا۔ اگر تو شادی شدہ ہو تو پھر رجم کر دیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کے ان کو مار دیا جائے گا، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں تو پھر ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ فجلدوہم 100 جلدہ، ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے حکم نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حدود پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔